لیکن جب تک آپ عزم نہیں کر لیں گے، جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کر لیں گے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو سدھارنے کا، آپ اپنے آپ کو بہتر راستے کا آپ خود چین نہیں کر لیں گے، بہتر راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں کر لیں گے، تو پھر آپ کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی پروگرام کرنے والا، کوئی جلسہ کرنے والا آپ کو صحیح راستے پر نہیں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب اے کریں۔ مسلمانوں، آخر ہمارا ضمیر کہاں سو گیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں کی جماعت، ہم نے تمہیں جو پیدا فرمایا ہے، ہم نے تمہیں جو اس دنیا، اس دھرتی کے اندر بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گزاری۔ علاوہ اللہ کو کوئی مقصد نہیں پسند ہے، اللہ کو کوئی اور چیز آپ کا نہیں چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، یہ مبارک مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ اگر وقت ہوتا تو آپ کو ہم وہ واقعہ بھی سناتے جو واقعہ اس مہینے میں سنانا چاہیے تھا۔ ہم آپ کو اس مہینے کے فضائل پر بھی آپ سے گفتگو کرتے، قربانی کے احکامات پر بھی گفتگو کرتے، لیکن گفتگو کا مزہ جب ہو جب آپ کا دل ہمارے دل سے جڑے، جب ایک مقناطیس دوسرے مقناطیس کے قریب آتا ہے، تب دونوں آپس میں آ کر کے جڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ تو، ہماری قوم تو، موجودہ قوم تو جلسوں سے اتنی بیزار ہو چکی ہے کہ کیا ذکر کروں مولانا، اتنے بیزار ہو چکے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، آپ جو ہر وقت یہ آنسو روتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی مدد نہیں اترتی، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر نبی آخر الزمان، آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، حمزہ و عباس کا بھتیجا، عرب کا چہکتا چراغ، یثرب کا مہکتا پھول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، رسالت کے دروازے کو بند کر دیا، آخری نبی آپ کو قرار دیا، تو پھر دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو راہ بتانے کے لیے، آپ کی راہبری کے لیے آسمان سے اتر کے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی نسل کی فکر، آپ کے قوم کی فکر کوئی اور نہیں کرنا ہوگا۔ نوجوانوں، آپ کو کرنا ہوگا، علماء کی جماعت آپ کو کرنا ہوگا، حفاظ کی جماعت آپ کو کرنا ہوگا، مفتیان کرام کی جماعت آپ کو کرنا ہوگا، ہمارے بوڑھے بزرگ آپ کو آپ کے قوم کی فکر کرنا ہوگا۔ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی نسلیں ہیں، ان کے مستقبل کو کیسے سنوارا جائے، ان کی زندگیوں کو کیسے پروان چڑھایا جائے، انہیں کیسے آسمان کی بلندیوں پر دیکھا جائے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کے سماج میں ہو رہے برائیوں کو کیسے ختم کرنا ہوگا، آپ کے سماج میں ہو رہے خرافات کو، آپ کے سماج میں ہو رہے منشیات کو کیسے روکنا ہوگا، اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی۔ اب کوئی دوسرا نبی، اب کوئی دوسرا رہبر، اب کوئی دوسرا ہادی نہیں آنے والا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائے کتنے لوگ اپنے قوم کی فکر کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے، کہیے انشاءاللہ ہم سب اپنے قوم کی فکر کریں گے، کہیے انشاءاللہ ہم اپنے سماج کی فکر کریں گے، کہیے انشاءاللہ ہماری مسجدیں ویران نہیں رہیں گی، کہیے انشاءاللہ ہمارے قوم کا ایک ایک فرد مصلی ہوگا، کہیے انشاءاللہ ہمارا بیٹا 7 سال کا بیٹا نمازی ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیجئے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ اور مولانا مشتاق صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ مولانا اس کا جلسہ ہے کیا، مطلب سمجھ گئے،
مولانا اس کا جلسہ ہے کیا؟ مولانا نے کہا نہیں مولانا، تعزیت کا جلسہ ہے۔ میں نے کہا اگر اس کا جلسہ ہوگا تو لوگ بستر کو زیادہ پسند کریں گے، لوگ بستر کو زیادہ پسند کریں گے، جلسے کو کم پسند کریں گے۔ تو اعلان یہ تھا کہ اس کا جلسہ نہیں ہے۔ لوگ اکثر اس لیے بھی کتراتے ہیں، آپ برا مت مانیے گا، ان میں سے آپ نہیں ہیں۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جی وہ 100 ٹکا 200 ٹکا فالتو ہے لگی جی، تو ہے نا، یہ سوچ لیتے ہیں۔ اے لوگو، ہم آپ سے ایک عہد کروانا چاہتے ہیں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ ہمارا بیٹا 7 سال کا بیٹا نمازی ہوگا، ہماری عورتیں نمازی ہوں گی، ہماری بہن بیٹیاں اماں عائشہ کی سیرت کو زندہ کرنے والی ہوں گی، ہماری بہن بیٹیاں اماں عائشہ کی سیرت کو زندہ کرنے والی ہوں گی، ہمارا بھائی شریعت پر چلنے والا ہوگا، ہمارا بھائی نشے سے مکت ہوگا، ہمارا سماج شراب سے مکت ہوگا، ہمارے قوم کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ عہد کریں، یہ فکر کریں، یہ سوچ لیں، پھر یاد رکھیں کہ کوئی دوسرا آپ کی فکر کرنے والا، آپ کے سماج کو سدھارنے والا نہیں آئے گا۔ یہ جلسہ ہوگا، 2 بار ہوگا، 6 بار ہوگا، 5 بار 10 بار ہو جلسہ ہوگا، علماء کی جماعت آئے گی، یہ آ کر کے آپ کو صحیح راستے کو پر لانے کی کوشش کرے گا، بتائے گا۔ لیکن جب تک آپ عزم نہیں کر لیں گے، جب تک آپ ارادہ نہیں کر لیں گے اپنے آپ کو بدلنے کا، جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کر لیں گے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو سدھارنے کا، آپ اپنے آپ کو بہتر راستے کا آپ خود چین نہیں کر لیں گے، بہتر راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں کر لیں گے، تو پھر آپ کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی پروگرام کرنے والا، کوئی جلسہ کرنے والا آپ کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، 12 کے زندہ دل غیور مسلمانوں، آج حالات ایسے ہیں، موجودہ حالات دیکھ کر کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں، علماء کرام کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کس عنوان پہ گفتگو کروں، سماج کے کس زخم پر ہم مرہم لگانے کی کوشش کریں۔ ہم تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے سماج کا ایک ایک بچہ، ہمارے سماج کا 10 سال کا، 8 سال کا، 15 سال کا بچہ آج نشے میں ملوث ہے۔ اے لوگو، یہی بیٹا جب آپ کا بڑا ہو جاتا ہے، آپ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، آپ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا ہے، تو آپ علماء سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے قبضے سے نکل گیا، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہماری بیٹی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اپنے من کا کرتا ہے، وہ تو اپنے منمانی کی کرتی ہے، یہ شکایتیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کی فکر، آپ اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کر لیجئے، پھر یقین رکھیے پوری طاقتیں مل کر کے بھی، پوری سلطنتیں مل کر کے بھی اگر اسلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، اگر اسلام کے ایک حرف کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تو یہ عہد کر لیجئے، علماء سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، حوصلہ دل میں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے دل میں حوصلہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آپ کے سامنے آ کر جھک کر کے سلام کرے گی۔ لیکن حوصلہ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیے کہ کوئی بھی اگر اسلام کے خلاف اگر ایک قدم بھی اٹھائے گا، ایک آواز اٹھائے گا، اس کے زبان کو موڑنے کا کام، اس کے زبان کو کاٹنے کا کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ زبان صرف تلوار سے نہیں کٹتا ہے، چھری اور چاقو سے نہیں کٹتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھا کر کے ایسا بنائیں کہ آپ کے سماج کے سامنے، آپ کے ان نایاب ہیروں کے سامنے کسی باطل کی طاقت نہ ہو کہ اپنی زبان کھول سکے۔ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ
دینی جلسوں سے رغبت کیجئے، علماء سے رغبت کیجئے، علماء سے محبت کیجئے، جلسوں سے محبت کیجئے، اللہ والوں سے محبت کیجئے، مسجد سے تعلق جوڑیے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ اے لوگوں، دنیا والوں سے تعلق جوڑنے والوں، سماج کے ممبروں سے، سماج کے مکھیا جی سے، سمیتی صاحب سے، ایم ایل اے صاحب سے تعلق جوڑنے والوں، کامیابی وہاں نہیں رکھی ہے۔ تعلق جوڑنا ہے تو کائنات کے سردار، تعلق جوڑنی ہے تو خالق ارض و سماوات سے جوڑیے، تعلق جوڑنی ہے تو رب کائنات سے جوڑیے۔ یاد رکھیے، اگر ان سے آپ کا رشتہ جڑ گیا تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے سامنے پھیکی پڑ جائیں۔ ہمیں تو بس یہی فکر کرنی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، پھر دنیا والے چاہے بھاڑ میں جائے، ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو دونوں جہان میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اگر کہنے سننے میں کچھ غلطی رہی، کوتاہی رہی، یا کچھ ایسے لفظ ہم نے کہے جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔